نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين آمين يا ربنا آمين رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کی چہرہ اور دیدار پانے کے لیے ہم اس کی کتاب کو پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی حقیقی کلام ہے جو کہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، جیسا کہ قرآن میں اس بات کی صراحت بھی ہے بلسان عربی مبین، سورہ شعراء آیت نمبر 195 میں ہے۔ قرآن کا نزول صاف عربی زبان میں ہے۔ اس کلام حقیقی کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے 1000 سال قبل فرشتوں کو خود سنایا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بے شک اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال قبل سورہ طٰہٰ و یاسین تلاوت کی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، سعادت و عمدگی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ نازل ہوگا، اور سعادت مند ہیں وہ سینے جو اس کو اٹھائیں گے، یاد کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو جب یہ قرآن دے کر بھیجا تو ساتھ پڑھنے کی کیفیت بھی بیان کر دی، ان کو یعنی طریقہ سکھا دیا۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، سورہ فرقان آیت نمبر 32 میں فرما دیا، اور ہم نے اس قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنایا ہے، اور اسی کیفیت کی طلب اپنے پیارے پیغمبر سے بھی کی، اور حکم فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورہ مزمل میں آیت نمبر 4 میں، اور تم بھی اے میرے پیغمبر قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اس آیت میں صرف ترتیل کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ اس امر کی تاکید اور شدت ضرورت کو واضح کرنے کے لیے ترتیلاً مصدر بھی بیان کی گئی ہے کہ جو ترتیل کے ساتھ ہے اس کو مبالغہ کا صیغہ کہتے ہیں، یعنی مزید طور پر واضح کر کے پڑھا کرو۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھتے تھے، جیسا کہ ان کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں نزول قرآن کے ساتھ بڑی بڑی پیاری مماثلت بھی ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید کا نزول بھی ٹھہر ٹھہر کر تقریباً 23 سال میں مکمل ہوا، اور پھر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بڑی تسلی دی کہ یہ ٹھہر ٹھہر کر اتارنا اصل میں تثبیت قلب تھا، یعنی جس سے آپ کی ثابت قلبی ہو جائے، آپ کے دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرمائی کہ پہلے آپ پر یہ بوجھل تھا اور آپ ڈر رہے تھے کہ میں اس کو کیسے یاد کروں گا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کو آسان کر دیا۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ آسانی ہوئی، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے لیے بھی آسانی ہو گئی۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر آپ کے لیے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ کر کے اس کو یاد بھی کروا دیا، کیونکہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے سے ہی حقیقی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے انسان تدبر و فکر کے ساتھ اس کو سمجھتا رہے اور پڑھتا رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو اس طرح سے بھی فرمایا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس تلاوت کا حق ترتیل ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے معلم اول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو پورے قرآن کو بغیر ترتیل کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن مجید کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقے سے ادا کرنے کی تلقین فرماتے، اور ایک جگہ اور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کو ریت کی طرح مت بکھیرو اور نہ ہی اشعار کی طرح گا کر پڑھو، اور بعض روایات میں ہے وَلَا تَنَثِّرُوا نثر الدقل کہ ردی کھجور کی طرح نہ پھینکو، گویا مطلوب ان کا یہ ہے کہ اتنا تیز نہ پڑھو کہ معنی کا خیال ہی نہ رہے، اور اتنا ڈھیلا بھی نہ پڑھو کہ اس کی ساخت ہی بدل جائے اور وہ اشعار بن جائیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے اسی طرح ترتیل کو زندگی کے اندر معیار صحت قرآن بنایا اور اس پر پابندی خود بھی کی اور دوسروں کو بھی کروائی۔ چنانچہ موسیٰ بن یزید الکندی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث شریف اور بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کو قرآن پڑھا رہے تھے تو اس نے انما الصدقات للفقراء والمساکین کو پڑھا اور للفقراء میں مد نہیں کی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایسے نہیں پڑھایا۔ تو اس آدمی نے عرض کیا کہ اے عبد الرحمن پھر بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح آپ کو پڑھایا؟ پھر انہوں نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی فقراء کے اوپر انہوں نے مد کھینچ کر کہا۔ یہ ہم جو اعراب پڑھتے ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولنے کا جو طریقہ تھا، جس طریقے سے وہ بات کیا کرتے تھے، اس کو صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اعراب لگائے اور بتایا کہ جب آپ کا منہ اوپر کی طرف ہوتا، جب منہ نیچے کی طرف ہوتا، تو یہ زبر زیر پیش جتنے بھی ہم اس کے بیچ میں اعراب پڑھیں گے اس کے پیچھے مقصد یہ ہے۔ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ترتیل کو جزو لازمی خیال کرتے تھے، حتیٰ کہ مدود کی مقدار بھی کمی بیشی برداشت نہ کرتے تھے، اور پھر ان تمام امور کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتے تھے۔ یہی صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیا کرتے تھے جود القرآن وزینوہ بأحسن الاصوات۔ یہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا جو پہلا جز ہے قواعد التجوید کا، اس کے حصے میں ہم یہ پڑھیں گے جود القرآن بأصواتکم، تم اپنا قرآن مجید کو مجود کرو اپنی آوازوں کے ساتھ۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جو تیسرا جز ہے جو میم اور نون کے احکام کے بارے میں، اس میں ہم پڑھیں گے وَزَيِّنُوهُ بِأَحْسَنِ الْأَصْوَاتِ، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا کرو اور اس کو اچھی آوازوں کے ساتھ مزین کیا کرو۔ گویا کہ انہوں نے ترتیل کی تفسیر کی ہے، جس طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ترتیل کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ ترتیل کا معنی حروف کی تجوید یعنی حروف کے صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ ادائیگی ہے۔ پوری امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ رہا ہوگا کہ ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کی بنیاد پر تجوید کے قواعد اجمیوں کی آسانی کے لیے مرتب کیے گئے، اور انہی قواعد یعنی ترتیل کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت پر کل قیامت کو بشارت ملے گی۔ جتنے لوگ اس طریقے سے قرآن پڑھیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحبہ القرآن اقرأ وارتقی ورتلی کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیتک ککنت تقرأها سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن مجید کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا آج بھی اسی طرح پڑھ، تیری منزل وہاں ہے جہاں تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ترتیل کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے اندر اس ترتیل کے حصول کی حرص مزید پیدا فرمائے۔ بقول ابن جزری جو ہیں فرماتے ہیں پس سعادت مند کو اس قرآن مجید کے حصول میں حرص کرنی چاہیے اور قرآن مجید کی ترتیل میں کبھی بھی تھکنا نہیں چاہیے، اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس قرآن مجید کو ہمارے لیے سفارشی بنائے۔
آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ کافی وضاحت کے ساتھ آپ کو تجوید کا یہ مقصد سمجھ آ گیا ہوگا، تو ہم آج قواعد تجوید کا دوسرا لیسن اب پڑھنا شروع کرتے ہیں الحمدللہ۔